اور یہ روایت حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور روایت ہے انل مسور ابن مخرمۃ و مروانہ رضی اللہ تعالی عنہما قال ان عروۃ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینیہ قال فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده وَإِذَا أَمَرَهُ مُبْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَدَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَى النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرْوَةَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مالکن قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا او کما قال۔ یہ پوری روایت ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عروہ بن مسعود جو ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں ایمان لائے۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ جو روایت ہے، یہ روایت جب حدیبیہ کا میدان آیا تو حدیبیہ کے وقت کی ہے، یعنی جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے اور پہلی بار ان کو روک دیا گیا۔ تو یہ واقعات احادیث کو جب جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اس سطح کا ہے کہ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کافروں نے روک دیا، پھر وہاں پر معاہدہ ہو گیا کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، پھر ایک امن کا معاہدہ تھا، پھر بعد میں وہ معاہدہ کافروں نے توڑا جس کے نتیجے میں فتح مکہ ہوئی۔ یہ پوری داستان ہے۔ تو حدیبیہ کا جو میدان تھا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ واقعہ وہاں کا لگتا ہے۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عروہ بن مسعود جب وہ ایمان لے آئے تو یہ واقعہ انہوں نے پھر سنایا کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب بارگاہ رسالت مآب میں ادھر کافروں کی طرف سے وکیل بن کے آئے تھے، یعنی کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، صحابہ کرام کو میدان حدیبیہ میں آئے، اور میدان حدیبیہ میں آ کر وہ صحابہ کرام کو عروہ بن مسعود دیکھتا رہا کہ جب بھی اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ یہ روایت کے لفظ ہیں۔ زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک بھی گرنے نہیں دیتے۔ اچھا، پھر یہ نہیں کہ با اعتبار احترام کے تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اس سے برکت بھی لیتے ہیں۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ وہ برکت بھی لیتے، کیا وہ تھوک مبارک نہ زمین میں گرنے دیتے، ہاتھ پہ جب تھوک مبارک گرتا ہے تو یوں کر کے منہ چہرے پہ مل لیتے۔ اب میں یہاں پر بتانا چاہوں گا، حضور کی ذات اقدس عام آدمی کی طرح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی صفت عام آدمی کی طرح نہیں ہے، اور لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کیا جائے گا تو حضور کی کسی شان کو عام بندے پہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔
اس حدیث پاک سے یہ نقطہ میں اخذ کر رہا ہوں۔ حضور کی شان اقدس جب بیان کی جائے گی تو ہر شخصیت سے جدا کیا جائے گا۔ وہ شخصیت انسانوں میں سے ہو، وہ شخصیت ملائکہ میں سے ہو، سوائے ایک رب کی ذات کو الگ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر شخصیت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بشر نہیں ہے نا، وہ خالق و مالک ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ لہذا جب شخصیات کی بات کی جائے گی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تمام شخصیات سے جدا کر کے، بڑھا کر، الگ کر کے، بلند کر کے حضور کا ذکر کیا جائے گا، تاکہ آپ کی گفتگو سے، انداز سے، لینگویج سے، ترتیب کلام سے، انداز بیان سے، اور اس سے ایک واضح تاثر آئے کہ کسی ایسی ذات کا ذکر ہوا ہے جس کی مثال کوئی۔ اگر کوئی مولوی صاحب گفتگو کریں، تقریر کریں، خطاب کریں اور حضور کا ذکر آئے تو محسوس ایسا ہو کہ جیسے عام بندوں کی طرح بتا رہے ہیں، ان کو تو بڑی تربیت کی حاجت ہے کہ صحابہ کرام، ان جو بندے موجود ہیں دنیا میں، ان میں سے کوئی صحابہ کرام جیسا ہے؟ بولیے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے وہ کامل ولی تھے کہ جن کی مثال اب نہیں۔ حضور تھوک پھینکے وہ جو کامل اولیاء اللہ ہیں جن کی مثال نہیں ہے، وہ حضور کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اور ہم کیا ہیں؟ مولوی صاحب کیا ہیں؟ اور حضور کی گفتگو کرتے عام بندے کا تاثر دینے والے جو لوگ توحید کے نام پر عقیدہ رسالت کے اوپر سوال کھڑے کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو کامل اولیاء اللہ ہیں اس امت کے، باقی سارے ولی بعد میں ہیں۔ امت کے سب سے بڑے ولی صحابہ و اہل بیت ہیں، تو حضور کا تھوک نہیں گرنے دیتے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا ہے، پر کبھی اپنے اوپر آقا کی ذات کو قیاس اپنے اوپر نہیں کیا، قیاس نہیں کیا۔ لہذا مومنین جب حضور کی بات آئے تو کرنی اس انداز میں ہے کہ حضور کی بات ہی سب سے جدا کرنی ہے۔ حضور کا ادب کرنا ہے تو اس انداز میں حضور کا ادب کرنا ہے کہ صرف ادب نظر نہ آئے، ادب میں فنائیت نظر آنی چاہیے۔ عام بندہ تھوک پھینکے، وہ زمین پر تھوک دیکھ کے بندے کو گھن آتی، ہاتھ پہ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ عام بندے کی اوقات یہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن عام بندے جیسا نہیں تھا، جبھی تو ہاتھوں میں اٹھایا جاتا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر کہ وہ عام لعاب دہن نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دلیل کیا دوں کہ وہ ہاتھ کے اوپر مس کر کے وہ چہرے پہ مل لیتے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ لعاب دہن فقط لعاب دہن نہیں ہے، یہ برکت والا لعاب دہن ہے۔ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھا، حضور تھوک پھینکے تو کوئی زمین پر نہ گرنے دیں۔ اب باتوں سے باتیں نکالتے جائیں تو ایک ہی حدیث پہ جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو زمین پر تھوک نہیں گرنے دیتے تھے، یعنی لعاب دہن مبارک صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس لالچ میں حضور کے ساتھ بھی چلتے پھرتے رہتے ہوں گے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح صرف آقا کی ذات کی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متصل کسی چیز کی بھی بے قدری نہیں ہونے دیتے تھے وہ۔ اس لیے وہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتے پھرتے بھی ہوں گے، لہذا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوک مبارک پھینکتے ہوں گے تو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہوں گے۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو وہ ادب کی خاطر گھومتے پھرتے ہوں گے کہ کہیں زمین پر لعاب دہن نہ تشریف لے آئے، یا پھر اس لالچ میں پھرتے رہتے ہوں گے کہ حضور لعاب دہن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب اقدس جو ہے نا وہ اپنے منہ مبارک سے نکالے اور ہم اٹھا کے برکت لے لیں، یا وہ ادب کی فنائیت کے اندر
کہ زمین پر نہ گرے، لعاب دہن مبارک حضور کے ساتھ تھے، یا پھر برکت لینے کے لیے حضور کے ساتھ تھے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اور یہ دونوں باتیں یہ صرف اہل سنت کو ہضم ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کو ہضم نہیں ہو سکتی۔ چاہے آپ تعظیم کو اعتبار کر لیں یا آپ برکت کو اعتبار کر لیں، ہم تو دونوں کو ہی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ادب کے لیے بھی تھے اور وہ برکت کے لیے بھی تھے، تبرک کے لیے بھی تھے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ ضمناً کسی جگہ کی برکت سامنے آئی تو آپ نے حاصل کر لی، ضمناً آپ کہیں گئے، کوئی بابرکت جگہ آئی تو آپ نے وہاں حذف لے لیا، وہاں حاضری دے لی، وہاں سے برکت لے لی۔ ایک ہوتا ہے یہ، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ برکت لینے کی نیت سے جانا، باقاعدہ اس نیت کے ساتھ جانا کہ وہاں جا رہا ہوں، یہ کام کروں گا اور یہ کام باعث برکت ہے تو میں جا کر یہ کام کروں گا۔ تو صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب اقدس سے، لعاب دہن سے جو صحابہ کرام برکت لے رہے تھے، اور وہ ساتھ زمین پر تھوک مبارک نہیں گرنے دیتے تھے، وہ قصدن حضور کے ساتھ تھے کہ برکت لیں گے۔ لہذا عقیدہ کہ کسی بابرکت جگہ پر قصد بلا قصد جانا یا قصد کے ساتھ برکت کی نیت، حصول برکت کی نیت کر کے جانا، یہ دونوں چیزیں حدیث کی نص سے ثابت ہیں۔ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تھوک مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے لعاب دہن، اور لعاب دہن جب ہتھیلیوں پہ آتا ہے تو کیا کرتے، چہرے اور بدن پر مل لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کی فوراً تعمیل کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام چیں بچاں نہ ہوگا، نہیں ہوگا، کیسے ہوگا یہ نہیں کبھی صحابہ نے سوچا، زبان اقدس سے نکل گیا وہ اس کی تعمیل میں لگ جاتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے وہ صرف عاشق نہیں تھے، وہ عشق مصطفیٰ میں فنا تھے، فنا۔ جب کوئی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو محبوب کے عیب کوئی نہیں سنتا۔ جب کوئی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل کا ہی پتہ ہوتا ہے، ہونا کیسے اس کو سوچتا نہیں ہے، وہ فوراً تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، یا اگلی بات آ گئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے۔ اب کیسے وضو کا پانی؟ وضو کا پانی ایسے ہوتا تھا کہ کوئی کسی آلے میں وضو کروایا جاتا تھا، مطلب جس وقت کوئی برتن ہوتا اس میں وضو کے لیے پانی لایا جاتا اور اس سے وضو کروایا جاتا۔ جب حضور وضو کر لیتے تو پانی حضور کے ہاتھوں کو لگ کر وہ زمین کی طرف آتا نا، تو زمین کی طرف صحابہ نہ آنے دیتے، وہ پانی بھی آقا کا زمین پر صحابہ وہ نہیں آنے دیتے تھے، بلکہ کہتے ہیں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے۔ اب یہ ٹوٹ پڑنا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے، وہ پانی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے، اس پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کرتے۔ وہ کسی طرح پانی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اب یوں کہہ لیں کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ جھگڑا کرتے، آگے بڑھتے ایک دوسرے سے۔ اب وہ ظاہر جھگڑا ہمارے گلی محلے کی طرح جھگڑے کا تو نہیں تھا، یہ جھگڑا ہوتا تھا آگے گزرنے کا، کہ میں لوں گا، پہلے میں زیادہ لوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو استعمال شدہ پانی وہ میرے اوپر زیادہ گرے۔ تو کہتے وہ ٹوٹ پڑتے جب آپ گفتگو فرماتے۔ اب دیکھیں نا، پانی پر ٹوٹ پڑنا، وہ کیوں، کس لالچ میں؟ اس لیے کہ وہ جو پانی تھا وہ پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اقدس لگ کے پانی نیچے گر رہا ہے،
تو صحابہ کرام پانی تو اور بھی ہوگا، لیکن صحابہ پانی میں اس نسبت کو تلاش کر رہے تھے جس نسبت کی مثال کوئی نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پانی تو پانی ہوتا ہے، پر نسبتوں سے بہت ساری چیزیں بے مثال بھی ہو جاتی۔ جن لوگوں کو نسبت کی سمجھ نہیں آئی نا، ان لوگوں کو کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ ایک سادہ پانی ہے اور ایک وہ پانی ہے جس کو آپ زمزم کہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ عام پانی تو عام پانی ہے۔ اگر پانی کو ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگ جائے، نسبت ہو گئی نا پانی کو، تو وہ پانی کیا ہوگا؟ بولیے، زمزم پانی ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں زمزم کے پانی کو؟ سارے پانیوں سے افضل۔ اور اس کو کتنا احترام دیتے ہیں، سنت کے مطابق کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اور جب پانی پی رہے ہوتے ہیں تو کعبۃ اللہ کے سین کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہاں سے آیا یہ پانی۔ یہ وہ پانی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے لیے دعا کی، اس پانی کی برکت کو بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں سے پانی مبارک کو پیا بھی۔ نسبت ہو گئی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے، تو پانی پانی تھا، نسبت کے ساتھ وہ زمزم ہو گیا۔ لہذا باقی پانی سارے پیچھے، زمزم کا پانی سب سے آگے۔ آپ پوچھے بھائی زمزم کا پانی سب سے آگے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک کوئی بے مثال نسبت ہو گئی ہے، لہذا نسبت نے پانی تھا یہ، پر نسبت نے اس کو بے مثال کر دیا۔ اب اس سے بھی اگلی ایک بات کروں، وہ یہ سب سے اعلیٰ پانی زمزم کا، ٹھیک ہے؟ آگے روایت کے اندر یہ لفظ آ رہے ہیں کہ یہی حدیبیہ کا میدان تھا کہ اس میں پانی بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں پانی ختم ہونے کی شکایت کی۔ کس کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں؟ سیدھے سیدھے لفظ ہے، شکایت کہاں کرتے ہیں؟ شکایت کا معنی درخواست کہاں پیش کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ پانی نہیں ہے، پانی عطا فرما۔ جو توحید ملا سکھا رہے ہیں، جو لوگ حضور کی محبت میں لوگوں کو مجنون ہونے سے روک رہے ہیں، جو کہتے ہیں ناموس رسالت کے عقیدے کے اندر لوگ مجنون نہ بنے، جو لوگوں کو ایک صرف پتھر کی طرح ایک عقیدہ دینا چاہتے ہیں، جس عقیدے کے اندر حضور کی محبت میں آنسو نہ ہو، حضور کے ادب میں اور حضور کی محبت کی فنائیت نہ ہو، اور حضور کی ناموس کی خاطر جان دینے تانے کے جذبات نہ ہوں، اس طرح کے عقیدوں سے جو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو، چلا چلا کر تبلیغیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے دلائل کے مطابق تو یہی ہے کہ پانی ختم ہو گیا، دعا مانگے مولا اپنے کرم سے، مالک کریم پانی ختم ہو گیا تو پانی عطا فرما۔ اور اس میں وہ بڑی صفائی سے بیان کرتے ہیں، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مصلی بچھاؤ ڈائریکٹ مانگو۔ آپ کو پتہ ہے یہ والا سوال جو آپ کا ہے، ڈائریکٹ مانگنے کا کبھی کسی نے انکار کی ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا غلط ہے؟ کبھی کسی نے انکار نہیں کی، کبھی کسی نے انکار نہیں کی۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ مانگنا ہی درست ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز درست نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، ڈائریکٹ مانگو یہ بھی درست ہے، اور اگر اللہ کے پیارے کے ذریعے مانگو گے تو وہ زیادہ درست ہے، اس وجہ سے کہ مانگنے والے تو گنہگار ہے، تم تو سیاہکار ہو، تم تو نافرمان ہو، شب و روز رب کی نافرمانی کرتے ہو، کس منہ سے رب سے مانگو گے؟ بولو۔ اور اگر دعا میں کسی پیارے کا وسیلہ ہو تو تمہارے منہ سے بارگاہ خدا سے ملے یا نہ ملے، اس پیارے کی نسبت سے ضرور مل کے رہے گا، یہ ہے توسل۔ تو صحابہ کرام نے نا اس مقام پر پانی ختم ہو گیا تو وہ شکایت لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ مدد طلبی کہاں سے کی؟ بولا کرو یار، آپ لوگ سیکھا کرو، مدد طلبی کہاں سے کی؟ حضور سے۔ کوئی بول سکتا ہے، کوئی فتویٰ دے سکتا ہے کوئی ملا کہ اس مقام پہ شیر کو ہو گیا تھا؟ نہیں کر سکتا نا۔ اس کا مطلب یہ فتوے سارے ملا صاحب نے یہ سنی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بنا کے رکھے۔
رات کے بیٹھ کے فتوے گھڑتے رہتے ہیں، صبح کے ٹائم سنیوں پہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک آ گئی، آپ کا فتویٰ خاموش ہو گیا کہ نہیں؟ صحابہ نے ڈائریکٹ بارگاہ رسالت سے سوال کیا کہ آقا پانی ختم ہو گیا ہے، اور ان احادیث میں تو یہ بھی لفظ نہیں ہے کہ حضور دعا کریں کہ اللہ پانی اتارے۔ ان احادیث میں تو یہ لفظ ہے نا کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کرے بارش آئے۔ وہ احادیث بخاری مسلم میں الگ ہیں، یہ جو میدان حدیبیہ پہ واقعہ ہوا اس کے اندر یہ نہیں ہے۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، مدد طلبی ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا جیسے آج ملا سمجھاتے ہیں وہ تو کر کچھ نہیں سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، اس طرح کی جو یعنی بیوقوفوں والی باتیں ممبروں پر بیٹھ کر کچھ بیوقوف کرتے ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا، میں تو بے اختیار، کوئی بات نہیں۔ پتہ کیوں نہیں کی کوئی بات؟ اس لیے کہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو حضور کے سامنے بطور چیلنج پیش کی گئی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نہ کر کے دکھایا ہو۔ حضور اللہ کے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ذات امام الانبیاء کی ہو اور کوئی اختیار ہی نہ ہو؟ اور یہاں پر تو ایک گھر کا بڑا ہونا تو سارا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے یار۔ حضور کی ذات امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے ساری عظمتیں اور شانیں اختیارات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے تاکہ کوئی میرے نبی کی ذات میں نقص اور عیب نہ نکال سکے، اور کوئی بھی بھکاری آئے مانگنے، منگتا آئے، کوئی غلام آئے در پر خالی نہ جائے۔ اتنا نواز دیا اس بارگاہ کو، اتنی سربلندی عطا فرمائی۔ تو مانگا کہ حضور پانی نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ سارے لشکر کا پانی نہ اکٹھا کر لو، لہذا وہ سارے لشکر میں جتنا بھی پانی تھا ایک برتن میں اکٹھا کیا گیا۔ اب وہ روایت اٹھا کے پڑھ لیں، اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ جب وہ سارا پانی اکٹھا کیا گیا تو چند قطرے پانی ہوا۔ کتنا ہوا؟ چند قطرے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن کے اندر رکھ دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور کے جسم مقدس کے اندر سے پانی بہا اور پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کہنے لگے کہ پھر وہ چشمہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا تھا وہ اتنا بہا، وہ سمندر پانی کا اتنا بہا کہ پینے والوں نے بھی پھر حد کر دی۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا تھوڑا پیا ہوگا، وہ تھوڑا تھوڑا پلانے کے لیے چشمہ نہیں تھا، بلکہ پینے والے پیتے گئے سیراب ہو گئے۔ بعد میں برتن بھی بھر کے لے گئے، ان برتنوں میں بھر کے جانوروں کو بھی پلا دیا، اور پھر بعد میں اپنے لیے بھی برتن بھر کے رکھ لیے، پر وہ چشمہ جو عطائے رسول کا تھا وہ ختم نہ ہوا۔ اب یہ ساری حدیث جس وجہ سے سنائی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نسبت کے ساتھ نا چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نسبت کچھ بھی نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کرتی۔ دیکھیں نا، باپ اگر عالم دین ہو، مفتی اعظم ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا بچہ باہر گلی میں کوئی سودا لینے کے لیے آئے تو لوگ اس کا بھی احترام کرتے پھرتے ہیں۔ لوگوں پوچھے نا بھی یار یہ آپ اس کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے، یہ شیخ الحدیث کا بیٹا ہے۔ ایون کہ مسجد کے امام ہونا، ان کے بچہ بھی اگر باہر ہو نا کسی دکان پہ سودا لینے کے لیے چلا جائے، وہ دکاندار بھی پیار کرتا ہے۔ بعض دکاندار جو ہے وہ اس سے پیسے بھی نہیں لیتے، وہ کہتے نہیں یار یہ امام صاحب کا بیٹا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بچے کا جو احترام ہے کس نسبت سے بولیں؟ کہ اس کا باپ شریف آدمی ہے، لہذا اس کی نسبت سے اس کے بچے کی عظمت میں
اضافہ ہو رہا ہے. یار یہ عام نسبتیں ہیں دنیاوی، یہ دیکھتے رہتے ہیں ہم، یہ عام نسبتیں ہیں. کوئی مثال ہے مصطفیٰ کی نسبت کی؟ یار حد ہو گئی. آپ کہتے ہیں کہ نسبت کا کوئی کمال ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نسبت سے کچھ ملتا نہیں. ہاں جو لوگ نسبت کو نہیں مانتے ان کو واقعی نسبت سے کچھ نہیں ملتا، پر جو لوگ مانتے ہیں وہ نسبت کے فیوز و برکات سے منور ہوتے ہیں. تو جو زمزم کا پانی ہے اس کو نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ہوگی. ایک روایت کے مطابق ایڑی لگی وہ چشمہ جاری ہو گیا، لہذا وہ تھا پانی. اللہ کے نبی کی ایڑی لگی تو وہ پانی کو چونکہ نسبت بڑی ہو گئی، لہذا پہلے تو وہ پانی تھا، پھر وہ بہت خاص پانی ہو گیا. اس کو خاص کس نے کیا؟ پانی نے خود نہیں کیا، اللہ کے نبی کی ایڑی کی نسبت نے سارے پانیوں سے افضل کر دیا. دنیا کے سارے پانیوں سے بولیے، یہاں سے پانی پی لیں، گھر میں جا کے پی لیں، فریج سے نکال کے پی لیں، تو پانی تو پیاس ہی بجھاتا ہے نا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ زمزم کو آپ اتنے خاص جگہ پر، خاص گلاس میں، خاص بوتل میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے بقیہ پانی ملا کے بابرکت کر کے کھڑے ہو کے بسم اللہ شریف پڑھ کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سین کعبہ کا تصور کر کے آپ اتنا کر کے کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ مانا کہ پانی پیاس ہی بجھاتا ہے، پر اس پانی کو جو نسبت ہے نا، اس نسبت نے اس پانی کے احترام کو بڑھا رکھا ہے. لہذا سارے پانیوں سے افضل ہو گیا. کیوں افضل ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی نسبت ہو گئی. اب مجھے بتائیں، جب یہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا تو اس کو ایڑی کی ضرب لگی ہے، نسبت ہوئی ہے ایڑی سے، لہذا یہ سارے پانیوں میں سے افضل ہو گیا. اور اس پانی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو حضور کے وجود اقدس سے نکل رہا ہے، وجود اقدس سے بہہ رہا ہے جو پانی ہے. مثال اس کی کوئی ہے؟ ایڑی لگے تو پانی بے مثال ہو جائے. بتاؤ ان صحابہ کی بے مثالی کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے وہ پانی پیا جو وجود مصطفیٰ سے خارج ہو رہا ہے. صحابہ کرام کی بے مثالی اور عظمت، حضور کی نسبت کیا کوئی کم نسبت؟ کائنات کی سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو گئی. اور اس سے بڑھ کر نسبت کیا ہوگی کہ جن کو نسبت تھی وہ سراپے اقدس کو دیکھا بھی کرتے تھے. لہذا دنیا میں پانی بہت سارے افضل ہیں، سارے پانیوں سے افضل زمزم ہے، اور زمزم سے بھی بڑھ کے پانی ہے. اور وہ کون سا پانی ہے؟ وہ پانی وہ ہے جو حضور نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو. اب اگر اس حدیث پاک کی شرح پہ چلا جاؤں نا تو بڑے لمبا کلام ہو جائے. علماء نے کہا کہ غیر فطری عمل ہے. لوگ کہتے نہیں غیر فطری عمل پہ اللہ کا نبی قدرت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا. اچھا، انہوں صحابہ کرام نے آ کے پانی مانگا، حضور پانی نہیں ہے. ان آنے والے صحابہ کرام کو جب حضور نے پانی پلایا تو غیر فطری طریقے سے پانی پلایا، فطری طریقے سے بھی پلایا. بخاری مسلم میں ہے، لوگ رٹ مارتے ہیں بخاری مسلم میں ہوگی نا تو مانیں گے. میں نے کہا یہاں پیپر پہ لکھ لیں، یہاں پر 100 بندہ اکٹھا کر لیں، اس کے سامنے پیپر پہ لکھیں آپ کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو بخاری مسلم سے بیان ہوگا میں مانوں گا. میں پڑھوں گا بخاری مسلم پر، تم نہیں مانو گے. یہ ہاتھ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، میں یہ ساری چیز جوان ان چیزوں پہ ہوئے ہیں. یہ دھوکہ فریب ہے کہ بخاری مسلم میں ہوگا تو مانیں گے. تم نہیں مانو گے بخاری مسلم میں. یہ پڑھ نہیں رہے بخاری مسلم سے، یہ حدیث بخاری مسلم سے پڑھ رہے ہیں. یہاں پر بٹھائیں کسی ایسے بندے کو، 10 منٹ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. کون سنتا ہے؟ ان کے دلوں میں حضور کی عظمت کا یہ تصور ڈالا ہی نہیں ہے. یہ آپ اور ہم ہیں کہ جب حضور کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو لواں لواں کھڑا ہو جاتا ہے. حضور کے تبسم کی بات ہو تو ہماری مسکراہٹ آ جاتی.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کی بات شروع تو ہمیں وجد آتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز ہی وجد آور ہے، حضور سے محبت تعظیم کا تعلق ہی وجد آور ہے، فنائیت کا تعلق ہے۔ آپ حضور کی بات چھیڑے، مومن کی طبیعت کے اندر اگر وجد کا سلسلہ نہ آ جائے تو پھر کہنا، وہ تھکتا نہیں ہے حضور کی عظمت کو سن سن کر۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے جی وہ غیر فطری طریقے پر نہیں، فطری طریقے پہ کام ہے، انبیاء کرام کا اختیار ہوتا ہے، لہذا دونوں چیزیں بخاری میں بیان ہوئی ہیں، فطری بھی غیر فطری بھی۔ چلو جو انہوں نے تقسیم کر رکھی وہ ٹرم بھی بول، وہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب۔ اب ما تحت الاسباب کیا ہوتا ہے؟ بھئی آسمان سے پانی ہی گرتا ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ زمین سے پانی نکلتا ما تحت الاسباب ہے، پتھروں سے پانی نکلتا ما تحت الاسباب ہے، لیکن انگلیوں سے پانی تو نہیں نکلتا نا، یہ ما فوق الاسباب ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اللہ کے نبی ما تحت الاسباب پر بھی قدرت رکھتے ہیں، ما فوق الاسباب پر بھی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب طاقت ہی اللہ کی دی ہوئی ہے تو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخاری مسلم میں اس پر میرا پورا ایک درس ریکارڈ ہے، میں نے اس کے اوپر ساری احادیث پڑھی ہیں بخاری شریف سے، کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں بارش ہو، تو کہتے ذرا بھی بادل نہیں تھے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں بادل کہاں سے آئے، اور حضور دعا کر کے ابھی ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے، اتنی بارش ہوئی کہ حضور کی داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ تو کہتے ہیں جب آپ یہ بات بیان کریں گے تو سامنے سے حضرت صاحب پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہاں جی مانتے ہیں ہم، یہ تو ما تحت الاسباب ہے نا، آسمان سے تو بارش آتی ہے، بادلوں سے تو بارش آتی ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ما فوق الاسباب اللہ کا نبی نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں انگلیوں سے کبھی پانی نکلے فطرتاً، یہ بھی بخاری سے شریف میں ہے، نکلا کبھی انگلیوں سے پانی فطرتاً، زمین سے نکلتا ہے پانی، فطری طریقہ یہ ہے، سبب یہ ہے، اور بخارات بن کے بادل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بخارات وہ پانی کے ہی ہوتے ہیں، اور بادل بن جاتے ہیں اور بادلوں سے پھر پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، لہذا یہ بھی ایک فطری طریقہ ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطری طریقہ ہے نا اس میں سے بھی حضور نے پانی برسایا، زمین شک ہوئی پانی ابلا، کوئی جگہ تھی کنواں تھا اور اس کنویں پانی کھا رہا تھا، کڑوا پانی پیا نہیں جاتا تھا، حضور نے تھوک مبارک پھینکا تو وہ میٹھا ہو۔ ظالموں، جن کے تھوک سے، جن کے لعاب دہن سے پانی میٹھا ہو جائے وہ مصطفیٰ خود کتنے میٹھے ہوں گے۔ تھوک مبارک پھینک ڈالا تو میٹھا ہو گیا، پانی نیچے تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوک مبارک ڈالا، وہ نیچے پانی اوپر آ گیا، لہذا پانی زمین چری پانی نکلا، یہ بھی معجزات ہیں۔ پانی کڑوا تھا، تھوک مبارک ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی طریقے سے پانی جو تھا وہ بہت نیچے تھا، پیا نہیں جاتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوک مبارک ڈالا، وہ پانی اوپر آ گیا، قحط پڑ گیا، زمین بنجر ہو گئی، حضور نے دعا کی اور آسمان سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے۔ جب یہ حدیثیں بیان کریں گے تو کہا جائے گا یہ تو ما تحت الاسباب، یہ تو ہم مانتے، ما فوق الاسباب کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ انہیں کہیں کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا یہ ما تحت الاسباب نہیں ہے، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ ویسے ہمارے نزدیک ما تحت الاسباب اور فوق الاسباب یہ جو تقسیم کاری انہوں نے کی ہے، یہ ایک یوں سمجھے کہ دھوکہ دینے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ جس کو ہم ما فوق الاسباب کہتے ہیں وہ بھی کسی سبب سے ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو صرف جیسے آج کل میڈیا پہ لفظ چلتا ہے کہانی کروائی ہوئی ہے، یہ وہی کروائی ہوئی ہے لوگوں کو۔ یہ لفظ اس لیے نہیں بولتے کہ رف جملے ہوتے ہیں، آج کل میڈیا میں بڑے فیمس ہو گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی عالمانہ جملے نہیں ہیں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فطری اور غیر فطری دونوں طریقوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت عطا فرمائی۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے، یہ میں صرف ادب اور محبت کی فنائیت کی بات کر رہا ہوں۔ حضور وضو فرماتے تو صحابہ کرام حضور کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے، ایک دوسرے پہ گرتے، پانی کو حاصل کرنے کے لیے پہل کرتے۔ کیا یہاں پہ یہ بحث چھڑی جائے گی؟ پانی حاصل کرنا فرض تھا، ضروری تھا، یہ نماز سے بھی بڑھ کے بڑا کام آ گیا، یہ بحث ہی چھڑی جائیں گی؟ اور ظالم و محبت کے کوئی تقاضے ہوتے، محبت کے کوئی پیمانے ہوتے؟ تم صحابہ کرام کے عمل پر یہ سوال کھڑے کرو ہیں؟ ان کو حضور کا سراپا نظر آتا ہے، ان کو پتہ فرض بھی انہی سے ہی ہے، سنت بھی انہی سے ہی ہے، واجب بھی انہی سے ہی ہے، اور محبت بھی انہی سے ہی ہے، جینا بھی انہی پہ ہے، انہی سے ہے، مرنا بھی انہی پر ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کے ساتھ محبت کی وجہ سے کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو سوالوں کی بوچھاڑ کر کے اس کو اس عمل سے ہٹاتے نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی بندہ کسی مستحب کام میں لگا ہوا ہے اس کو لگا دینے رہتے ہیں۔ کوئی بندہ محبت میں انگلیاں ایسے انگوٹھے چوم کر نام پاک کی تشریف لاتا ہے تو جب لفظ محمد آتا ہے ادب سے چوم کے ایسے لگا لیتا ہے۔ یہ بحث کرتے پھرتے تم کو جائز ہے کہ ناجائز ہے، حدیث میں آیا کہ نہیں آیا، یہ بحثیں کریں گے ہم؟ یعنی یہ آج کے دور میں یہ بحث ہوگی؟ اس سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ حضور کا نام آیا ہے، یہ میرا طریقہ ادب ہے، حضور کے ادب میں کر رہے ہو، سوال نہیں کرنا اسے۔ اچھا پھر جب ان کو دکھا دیں حدیث کہ یہ حدیث مسند الفردوس میں ہے، فوراً ملا صاحب کہتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے۔ اور چلو ضعیف ہی صحیح یار، وہ کسی تمہارا اعتراض تو کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، وہ تو چلو پھر بھی کسی ضعیف حدیث پہ عمل تو کر رہا ہے نا۔ تو صحابہ ٹوٹ پڑتے۔ اب وضو کا پانی لینے کے لیے ٹوٹ پڑنا، آگے بڑھنا، جدوجہد کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے تبرک لینے کے لیے صحابہ فنائیت کی کیفیت میں گئے ہوئے تھے۔ پھر کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو صحابہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے۔ کیا احترام تھا اس مجلس کا یار! جب حضور بات کرتے تو صحابہ ایسے خاموش ہو جاتے کہ کسی اور آواز کا تصور بھی نہ ہوتا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ جو کہتے جب ہمارے محبوب کلام کریں، جب آقا دو جہاں کلام کریں تو ان کے کلام میں کسی اور کی آواز نہیں ہونی چاہیے، جب بات ہوگی تو محبوب بات کریں گے تو ہم کلام سنیں گے۔ وہ حضور بات کرتے تھے تو آقا کی کلام کے اندر صحابہ کرام کی کیفیت فنائیت کسی کیسی مجلس تھی وہ۔ پھر آگے کہتے ہیں اور انتہائی تعظیم کے باعث، انتہائی تعظیم کے باعث، آپ دیکھتے ہیں مجلس ہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، یہ ایک عمل ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ ان کے سامنے جو سراپا کھڑا تھا نا، جو ذات اقدس سامنے تھی، اس ذات اقدس جیسی کوئی ذات اور اللہ نے نہیں بنائی، ان کی مثل کوئی اور ذات ہے ہی نہیں، اس کا تصور ہی جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں جب کلام کرتے تو صحابہ چپ، آواز نہیں آتی۔ پھر کہتے ہیں انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کے سامنے تشریف لاتے، خطاب کرتے تو آپ کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے تھے، یعنی ایسے نظر اٹھا کر حضور کو دیکھ کر بات سمجھنا ہے، وہ ادب کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا کہ وہ سر جھکا لیتے اور نگاہیں جھکا کر حضور کلام فرماتے، صحابہ ادب کی اس فنائیت میں بیٹھے رہتے۔ پھر کہتے ہیں جب یہ منظر سارا دیکھا، اب عروہ بن مسعود یہ منظر دیکھ رہے تھے، ابھی مسلمان بعد میں ہوئے وہ، اور وہ کافروں کی طرف سے اہل مکہ کے جو کافر تھے اس وقت ان کی طرف سے نمائندہ مقرر ہوا، دیکھ کیا مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا کہ وہ تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک جب ڈالتے ہیں، پھینکتے ہیں زمین کی طرف تو زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھ ہتھیلیوں پہ لیتے ہیں اور لے کر پھر اس کو
منہ پہ مل لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حکم دیتے ہیں تو صحابہ تعمیل کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کریں تو زمین پر پانی نہیں گرنے دیتے، اور اس میں بخاری شریف کی وہ حدیث بھی ملا لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجام بال کاٹ رہا ہے تو صحابہ کرام گرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی کے طواف محبت کر رہے ہیں۔ طواف عبادت صرف کعبہ کا ہوتا ہے، طواف عبادت صرف کعبہ کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی ولی کی قبر کا طواف بھی جائز نہیں۔ جو لوگ قبروں کا طواف کرتے ٹوٹل حرام ہے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، صرف کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ حدیث پڑھ لیں نا، اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چیئر تھی نا، آپ کی کرسی جس پر حضور تشریف فرما تھے، صحابہ اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ حجام جو تھا، حجام، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو کاٹ رہا تھا اور صحابہ کرام کرسی کے گرد گھوم رہے تھے، تو گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ تو یہ طواف عبادت تو نہیں ہو سکتا، یہ طواف محبت تھا۔ وہ کس لالچ میں تھے؟ اس لیے کہ بال کٹ کے کہیں زمین پہ نہ تشریف لیں۔ اب صحابہ سے میں یہ صحابہ کے اس عمل پر یہ پوچھا جائے گا کہ یہ فرض تھا جو اس طرف گئے، وہ کیا پتہ اس وقت نماز کا ہو، یعنی سوال کھڑے کرنے کو، پچھاڑ کرنے کو، میڈیا پہ بیٹھے، کیمرہ آپ کا اپنا ہے، بند کمرہ ہے، بند کمرے سے باہر آپ نے نکلنا نہیں، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا نہیں، اور چیخ کے چلا کر لوگوں کے ذہن میں سوال کھڑے کر دینے۔ ایسے لوگ ہیں تو کر دیں سوال کھڑے، پورے دین پہ سوال کھڑا کر دیں تاکہ آپ کی ملحدیت کو شاید سکون مل جائے۔ مدد تو اس دن آئے گا نا جب کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے بات کرو گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ کو کچھ آتا ہے۔ بند کمروں کی حبس والی تبلیغ کو مت سنا کریں۔ تو کیا ہے، وہ بال مبارک کٹ رہے ہیں تو وہ اس حرص میں کہ کہیں زمین پر نہ آئیں، یہ بے ادبی نہیں ہونے دیں گے، بال مبارک زمین پہ نہیں آنے دیں۔ تو بال مبارک کٹے تو صحابہ ایک دوسرے کے اوپر گرے، کس خاطر؟ کہ بال کہیں زمین پر نہ آ جائے۔ اور وہ بال جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جس کو جتنے اٹھا سکے اٹھا لیے۔ اب یہ عمل حضور نے دیکھا، دیکھنے کے بعد نا آپ نے پھر فرما دیا حجام کو کہ بال کاٹ کر مجھے دیجیے، کیونکہ یہ سارے حضور کے پیارے تھے، جنہوں نے حضور کی خاطر جانیں دی، جنہوں نے اپنا کنبہ حضور کی خاطر فدا کر دیا، وہ حضور کی محبت کے اسیر ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کی اولادوں کی زندگی ایسے ہی گزرنی ہے، انہیں اپنا تن من دھن سب حضور کے نام کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں ایک دوسرے کو اوپر گرے، کہیں کوئی چیز اٹھانے کی وجہ سے یا کسی چیز میں جلد بازی کرنے کی وجہ سے میرے صحابہ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تو فرمایا بال کاٹ کے مجھے دیجیے گا، بال کاٹ کے حضور کو دے دیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ کو دے دیے، اور بعد میں احادیث اٹھائے اور شروعات کی کتابیں اٹھائیں، وہ بال صحابہ میں تقسیم ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی شادی حضرت ام سلیم کے ساتھ ہو گئی تھی، اور ام سلیم ماں ہیں حضرت انس ابن مالک کی، اور انس ابن مالک کے ذریعے یہ کہاں تک منہ مبارک پہنچے پوری تاریخ ہے، اٹھا کے دیکھے کتابوں میں حضور کے منہ مبارک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تھوک مبارک نیچے گرنے دیتے ہیں، نہ وضو کا استعمال شدہ پانی نیچے گرنے دیتے ہیں، فرما بردار حکم دے فوراً پورا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرے تو خاموش ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ کے۔ ادب کی فنائیت کا عالم یہ ہے۔ تو اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کو کی طرف لوٹا، یعنی واپس چلا گیا، اور ان سے کہنے لگا، ساتھیوں کو جا کے کہنے لگا، جو دیکھی ہے ہماری بات، آقا کی محبت میں گندا ہوا جو تصور عقیدت دیکھا ہے، حضور کی محبت میں فنائیت کا جو تصور صحابہ کرام میں دیکھا ہے، اور آقا کی ناموس کی خاطر اپنی جانوں تک سے گزر جانے کے تصورات کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جا کر اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، اے قوم جو مسلمانوں سے سختی کا ارادہ رکھتے ہو، مسلمانوں کو تم مٹانے کی کوشش کرتے ہو، یا چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو تم زیر کر دو، تکلیف دیتے ہو یا دینا چاہتے ہو، یہ توضیحی جملے ہیں کہ اے قوم، اللہ رب العزت کی قسم، یہ جملے بڑے قابل توجہ، کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم،
میں عظیم الشان بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا، اس میں کہتے میں کیسر، کسریٰ، نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا، اور یہ اس وقت کے اعلیٰ پائے کے دربار یہی تھے، بڑی قیادتیں یہی تھی، بڑا بڑا ریاستیں یہی، بڑی بادشاہتیں یہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں، عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اور وہاں کے لوگوں کو بھی میں نے ان بادشاہوں کے ساتھ بیہیویئر ان کا دیکھا ہے میں نے، لیکن وہ کہتے ہیں لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کریں جیسے محمد مصطفیٰ کی تعظیم ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں ان کے محبین فنا ہیں، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے دربار دیکھے، اور بڑے درباریوں کو بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کا ادب کرتے دیکھا، پر ایسا ادب کبھی کسی بادشاہ کا نہیں ہوا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا ادب کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ حدیث پڑھ کے میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ حضور کی محبت کا عقیدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا عقیدہ، اور ناموس رسالت کا عقیدہ، حضور کے ساتھ نسبت کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف عقیدہ ہے دوستو، یہ فنائیت کا عقیدہ ہے۔ جب حضور کے ساتھ نسبت ہو اور محبت کا عقیدہ جڑ جائے، تو محبت صرف محبت عنوان تک نہیں ہونی چاہیے، اس میں اتنی گہرائی ہونی چاہیے، اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ حضور کے ساتھ محبت فنائیت پہ پہنچ جائے۔ اسی طرح تعظیم ہے، اسی طرح ناموس مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق